السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم تختی نمبر 11 پڑھ رہے تھے۔ اس میں آپ کو تمام قواعد بھی سمجھا دیے۔ آج یہ اس تختی میں ہمارا 5واں سبق ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ سبق کی طرف توجہ کیجیے۔ میم نون زیر من، حمزہ ہا زبر من لام لام زیر لل، من لیف زیر کی، من لیل کی، تا کھڑی زبر تا، من الکتاب، با زیر بی، من الکتابی، وقفا من الکتاب۔ عین نون زیر عین، دال زبر دا، عند، ذال لام زیر ذل، عند ذل، عین را زبر عر، عند ذی العر، شین زیر شی، عند ذی العرش، وقفا عند ذی العرش۔ یا میم زبر یم، نون زبر نا، یمنا، عین واو پیش عو، یمنعو، نون لام زبر نل، یمنعون میم الف زبر ما، یمنعون الماء، عین واو پیش عو، یمنعون الماء، نون زبر نا، یمنعون الماعون، عون الماعون۔ واو زبر و، ہا پیش ہو، وہو، واو لام زبر ول، وہول، غین زبر غ، وہو الغ، فا واو پیش فو، وہو الغفو، را لام پیش رل، وہو الغفور، واو زبر و، وہو الغفور الب، دال واو پیش دو، وہو الغفور الودو، دال پیش دو، وہو الغفور الودود، ذال لام پیش ذل، وہو الغفور الودود ذل۔ اگر آپ چاہیں تو وہو الغفور الودود یہاں تک الگ جملہ بنا سکتے ہیں، اور ذو العرش المجید الگ جملہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ لمبا آپ کو جوڑ ملانا لگ رہا ہو تو یہیں تک پیچھے تک اس کو ملا کے پھر آگے ذو العرش المجید دوسرا بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح ملا کے پڑھنا چاہیں جیسے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں، تو اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں طریقے صحیح ہیں، چاہے اس کو الگ جملہ بنا لیں یا ایک ہی جملہ موصوف صفت وغیرہ آپ، یہ تجوید سے الگ بات ہے کہ یہ گرامر کی بات ہے، اس کے ساتھ قرآن پاک میں بہرحال وَهُوَ الْغَفُورُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ یہ ایک ہی آیت ہے۔ تو کہاں تک ہم نے ہجا کر لیا ہے؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَيْنِ را زبر عر، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْ، شین زیر شی، وَغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ، شین لام زیر شل، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ۔ ہاں، یہ شین کو لام کے ساتھ ملانا ہے، الگ سے شین نہیں پڑھا جائے گا بلکہ شین کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا۔
میم زبر ما وهو الغفور الودود ذو العرش المجید ما جا آگے جیم یا زیر جی مجی اب اس کو پیچھے سے ملاؤ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ دال پیش دو مجید اب پیچھے سے ملاؤ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ وقفاً وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ لام زبر لا قاف دال زبر قد لقد خا زبر خا لام قاف زبر لق خلق لقد خلق نون لام زبر نل لقد خلقنا حمزہ نون زیر ان لقد خلقنا الان سین الف زبر سا لقد خلقنا الانسان نون زبرنا لقد خلقنا الانسان فا یا زیر فا مد یا زیر فی فا یا مد زیر فی کیسے جوڑ کرنا ہے اس کا دوبارہ دیکھیں ہجا فا یا مد زیر فی لقد خلقنا الانسان فی حمزہ حا زبر اح لقد خلقنا الانسان فی سین زبر سا لقد خلقنا الانسان فی احسا نون زیرنی احسانی اب اس کو ملاؤ دوبارہ لقد خلقنا الانسان فی احسانی تا قاف زبر تق لقد خلقنا الانسان فی احسن تق واو یا زیر وی تقوی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقوی میم دو زیر من تقوی من اب دوبارہ پیچھے سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم من وقفاً لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم حمزہ عین زبر اع طا یا زبر طی اعطی نون کھڑی زبر نا اعطینا کاف لام زبر کل اعطینا کل کاف واو زبر کو اعطیناک الکو ثا زبر ثا اعطیناک الکوثر را زبر را کوثر اعطیناک الکوثر وقفا اعطیناک الکوثر حمزہ لام مد کھڑی زبر آل حمزہ کھڑی زبر آل نون زبرنا آل آن وقفاً آل آن. تو اس طرح عزیز طلبہ ہماری 11 تختی جو ہے تختی نمبر 11 یہ مکمل ہو گئی. آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں یاد کریں. جو اگر کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو اس کو مزید کمنٹس میں واپس پوچھیں. انشاءاللہ اچھے طریقے سے مزید اس سے بھی بہتر کر کے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور قرآن پاک کی تفہیم کے لیے اللہ ہمارا شرح صدر فرمائے. یہ نورانی قاعدہ ابتدا ہے, اس کو معمولی سمجھ کے مت چھوڑیں. اسی پہ ہی پورے قرآن پاک کا صحیح پڑھنا ڈیپینڈ کرتا ہے, اسی پہ انحصار ہے. تو جب ہمارا نورانی قاعدہ بالکل صحیح ہو جائے گا تو انشاءاللہ جب ہم قرآن پاک کی مشق شروع کریں گے تو اس وقت ہمیں خود بخود تمام چیزوں کی پہچان ہوتی جائے گی اور ہم کبھی بھی مجہول نہیں پڑھیں گے. انشاءاللہ ہم اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کریں گے. وما علینا الا